یہ پرومس کیا تھا کہ میں آپ کو ایک ایسی ٹیکنیک بتاؤں گا جس سے آپ ہمزاد سے، جنات سے آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اور ایک کویسچن جو سامنے آتا ہے کہ ہم نے بہت سارے چلے کیے، ہم نے بہت سارے وظائف کیے، لیکن ہمیں اس کا رزلٹ کوئی نہیں ملا، ہمیں اس کا آؤٹ پٹ کچھ نہیں ملا. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. آج جب بھی ہم کسی ایسی چیز کو تسخیر کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں جس پہ ہمارا ایمان ہوتا ہے، ہم نے اس کو بیسکلی دیکھا نہیں ہوتا. لیکن جو جنات ہیں، قرآن شریف میں جنات کا ذکر آیا ہے بار بار، تو ہمیں پتہ ہے کہ جنات جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، جو تمام کتابوں پر حاکم کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ جنات ایک مخلوق ہے. اور جنین کا مطلب ہے جس کو چھپا ہوا، جس کو انسان کی آنکھ دیکھ نہ سکے. تو ایک تو ہمارا جو ٹرسٹ فیکٹر ہے وہ قرآن سے، ہمارا ٹرسٹ فیکٹر 100% ہمارا بلیف اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ جنات کا وجود ہے. دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو جنات کو نہیں مانتے. اگر قرآن شریف میں جنات کا ذکر نہ ہوتا تو شاید آج 90 to 95% لوگ جنات میں بلیو کرتے ہی نہ. تو اس لیے جو یہ جنات ہیں یہ ہمارے ایک تصور کا حصہ ہیں. ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ سینگ از بلیونگ، یعنی کہ انسان اسی چیز پہ یقین کرتا ہے جس کو وہ دیکھتا ہے. تو اس صورت میں کیا ہے کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، اور ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے تو وہ ہمارے دماغ کا ایک امیجنیشن کا، ایک تصور کا، ایک خیال کا حصہ ہیں کہ جنات یا پریاں یا مختلف لوگوں نے اس کو ایک مختلف تصور دے رکھا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پریاں ہیں، جنات میں پریاں ہیں، بڑی خوبصورت ہیں، اور جب کوئی ایسا عمل دیکھتے ہیں کہ جی پری حاضر ہو جائے گی 3 دن میں، تو کیونکہ ان کے دماغ میں، ان کی امیجنیشن میں یہ ایک تصور موجود ہوتا ہے پری کا، تو وہ فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اور اگر ان کو بتایا جائے کہ پری کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ہے، صرف جنات کی جو اقسام قرآن میں یا حدیث سے ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں اڑنے والے، رینگنے والے اور چلنے والے شامل ہیں، تو ان کو یہ بہت برا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بالکل غلط بات کر رہا ہے. باقی لوگ کتنے اچھے ہیں جنہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جی پریاں آئیں گی، 3 دن میں پری آ جائے گی. پری کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ہے. شیاطین اپنی شکلیں بدلنے پر قادر ہیں، جنات اپنی شکلیں بدلنے پر قادر ہیں. تو جس نے اپنا جو ذہن میں ایک تصور، ایک پرسیپشن، ایک ویژن فارم کیا ہوا ہے، وہ اس کے مطابق ہی اس کو سمجھتا ہے. وہ اس کے مطابق ہی اس کو سمجھتا ہے. کسی نے جن کو ایک بہت دیو ہیکل اور بڑا تصور کر رکھا ہے، کسی نے جن کو ایک چھوٹا سا بونا تصور کر رکھا ہے. تو مختلف لوگوں نے، کیونکہ ہم نے جنات کو دیکھا نہیں ہے. تو میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو تسخیر میں ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم پڑھائی پہ زور دیتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے آپ یہ منتر پڑھیں تو جن آ جائے گا. ٹھیک ہے، جن کبھی بھی نہیں آئے گا. اچھا، آپ یہ قرآن کی سورت پڑھیں تو جنات آ جائیں گے. جنات ایسے کبھی بھی نہیں آئیں گے. دیکھیں میری بات سنیں. ایک چیز ہے وہ اس کمرے میں موجود نہیں ہے. میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں بیسکلی کہ ہاں، آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کمرے میں ایک چڑیا ہے، وہ اس کمرے میں ہے ہی نہیں، اور میں اس کمرے میں بیٹھ جاؤں ہیں اور میں کہوں کہ چڑیا آ جا، چڑیا آ جا، چڑیا آ جا، اور کوئی بہت بڑے بڑے اسم لگا کے کہوں چڑیا آ جا، چڑیا آ جائے گی وہاں پہ. جب تک وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوگی، میں اس کو دانہ یا پانی ڈالوں گا تو چڑیا آ جائے گی، ورنہ نہیں آئے گی. تو جنات اس کمرے میں موجود ہی نہیں ہے. میں بیٹھ کے اس میں لگاتار منتر پڑھ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑے سال چلے کاٹے ہیں، منتر پڑھے ہیں، محنتیں کی ہیں، جنات کی حاضری ہوئی نہیں ہوگی حاضری، نہیں ہوگی حاضری. جتنے مرضی وظائف پڑھیں، ہمزاد حاضر نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمزاد اور جن آپ کے تصور کا حصہ ہے. آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہوا.
جب تک میں آپ کو آج جو عمل بتا رہا ہوں اس میں آپ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے اور ہمزاد آ جائے گا، کر کے دیکھ لیں۔ ہمزاد آپ کے ایک تصور کا حصہ ہے۔ جب آپ کا تصور اتنا شدید، آپ کو پتہ ہے یہ جو تصور ہے، یہ دماغ اتنا بڑا ٹرانسمیٹر ہے کہ یہ آپ کے دور دور سے چیزوں کو کھینچ کے لا سکتا ہے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا اگزامپل دیتا ہوں۔ تو جب آپ کا تصور ہوتا کوئی نہیں، تصور میں، خیالات میں جس چیز نے یونیورس کے ساتھ ایکٹ کرنا ہے، وہ آپ کے پاس طاقت ہوتی کوئی نہیں ہے، اور آپ بیٹھ جاتے ہیں پڑھائیاں کرنے، آپ بیٹھ جاتے ہیں منتر پڑھنے۔ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ زیرو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زیرو۔ کوئی چیز بھی نہیں آتی، کیونکہ آپ کے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ تصور تھا نا، ہمزاد اور جن تو آپ کا تصور تھا، آپ نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں، نہ آپ کبھی اس سے ملے، نہ آپ اس کو جانتے ہیں۔ آج کہتے ہیں محبوب کو تابع کرنا ہو تو اس کی تصویر لے کے آئیں، اس کا نام بتائیں، اس کی والدہ کا نام بتائیں، اور جن کے لیے کہتے ہیں کہ بس بیٹھ کے مطلب جن کو دیکھا بھی نہیں، تصور ہے کوئی، تو تصور کی بہت بڑی قوت۔ ٹھیک ہے، تو کائنڈلی چینل میں ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو۔ اچھا، اب عمل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ نہ کوئی پڑھائی کرنی ہے، نہ کوئی لمبا چوڑا چلا کاٹنا ہے، نہ کوئی لمبی چوڑی بات کرنی ہے۔ کرنا آپ نے کیا ہے، یہ میں آپ کو اپنی زندگی کا واقعہ سناتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو طریقہ بھی بتا دیتا ہوں اس کا، کہ میں آپ کو پہلے واقعہ سناتا ہوں۔ سردیوں کے دن تھے، میں بستر پہ لیٹ گیا اور میں نے یہ مشق کیا کرتا تھا۔ آنکھوں کی مشق میری کمپلیٹ ہو چکی تھی، آپ نے نہ بھی کی ہو تو کوئی بات نہیں۔ تو میں نے پہلے بریدنگ ایکسرسائز کی آدھا گھنٹہ۔ وہ میں نے کیسے کی کہ میں بستر پہ لیٹ گیا، لائٹس میں نے آف کر دیں، بالکل پن ڈراپ سائلنس تھا اور کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے ناک سے سانس اندر کھینچی، سانس کو روک لیا، اور جتنی دیر میں روک سکتا تھا روکا، اور پھر ناک سے ہی میں نے آہستہ آہستہ سانس کو باہر نکالا۔ ٹھیک ہے، کھینچنا بھی سانس کو بڑی آہستہ آہستہ ہے، روکنا ہے پھر نکالنا بھی آہستہ آہستہ ہے، تیز تیز نہیں کرنا۔ تو یہ میں نے آدھا گھنٹہ کیا۔ جب میں نے آدھا گھنٹہ کیا تو میرا جسم بالکل سن ہو گیا، دماغ میں سے سارے خیالات نکل گئے۔ دماغ کا سوئچ میں نے کہا میں نے آف کر دیا، میرے سارے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا میری روح میرے اندر اب موجود نہیں ہے، میں ہل جل نہیں سکوں۔ تو کیا ہوا کہ میں اپنے سب کانشیس مائنڈ میں چلا گیا آدھے گھنٹے میں، کلوزلی۔ اب میں نے تصور کیا، میرے ایک ماموں تھے دور کے، وہ فوت ہو گئے ہوئے تھے۔ میں نے تصور کیا کہ وہ قبرستان میں اٹھے ہیں، قبر کھلی ہے، وہ قبر میں سے نکلے ہیں۔ اب میں نے ایک ایک چیز بڑی اچھی طرح ویژولائز کر رہا تھا، کیونکہ میں سب کانشیس میں تھا۔ آدھی نیند بیداری کی حالت میں چلا جاتا ہے جب انسان، یا آپ سانس کی مشق کریں گے نا، کچھ دیر بعد آپ کو نیند تھوڑی سی طاری ہونی شروع ہو جائے گی۔ اچھا، میں نے تصور کیا کہ، اور جب انسان پھر تصور کرتا ہے تو اس کو ایک ایک چیز بڑی واضح نظر آتی ہے۔ وہ اٹھے، ان کا چہرہ، ان کا کفن، وہ قبر، پھر وہ قبر سے باہر نکلے، پھر وہاں پہ موسم کیسا تھا، ہر چیز میں ویژولائز کر رہا تھا۔ میں نے ویژولائز کیا وہ قبر سے نکلے، قبرستان ہمارے سے کوئی 15 منٹ کے فاصلے پہ تھا، اٹ ڈزنٹ میٹر جہاں بھی ہو، وہ وہاں سے نکلے اور وہ پیدل چلتے ہوئے میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ اب میں پورا ویژولائز کر رہا ہوں کہ وہ میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ سارا رستہ، اس رستے میں جو تندور آتا تھا، جو چائے والا آتا تھا، ہر چیز میرے دماغ میں وہ آ رہی ہے کہ وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پھر میں نے ویژولائز کیا کہ وہ دیوار انہوں نے ٹاپی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں خیال تو لامحدود ہے نا، خیال کی تو طاقت ہی کوئی نہیں، اس کی سپیڈ لائٹ سے بھی تیز ہے۔ انہوں نے دیوار ٹاپی ہے اور وہ اندر آ گئے، اور اندر آ کے جس وقت میں نے یہ ویژولائز کیا کہ وہ میرے کمرے میں داخل ہوئے ہیں، انہوں نے دروازہ کھولا ہے، تو میرے کمرے کا جو دروازہ تھا وہ دھڑ کر کے بجا، اتنی زور سے بجا کہ میرا پورا جسم ہل گیا اور میں چونک کے اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ طاقت ہے آپ کے تصور کی، اور کتنا آسانی سے میں نے اس چیز کو اپنے نزدیک لے آیا۔ تو دیکھیں، جب تصور نہیں نہ ہوتا پھر کوئی چیز کام نہیں کرتی۔ آپ بریدنگ ایکسرسائز کریں، 1 ہفتہ یہ عمل کریں، کسی بھی ایسے شخص کے مردہ ہمزاد پہ کر لیں جو آپ جس کو جانتے ہیں، کوئی عزیز ہے آپ کا۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں نے تو ایکسرسائز آنکھوں کی ہوئی ہے، سانس کی، بریدنگ کی ہوئی ہے، ان کے لیے تو بہت ایزی ہے، وہ تو پہلے دن ہی اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کسی نے نہیں کی ہوئی
تو میرا جو دوسرا چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کر لیں، اس میں نے بہت ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں، ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا۔ تو بریدنگ ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ تصور میں اس کو بلائیں کہ وہ آپ کے پاس آ چکا ہے۔ اب ہم جب منتر پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ جن آ رہا ہے، جن کہاں سے آ رہا ہے؟ ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں ان الفاظ سے جن آئے گا۔ یہی ہماری سب سے بڑی بھول ہے، وہ ان الفاظ سے کبھی نہیں آتا، وہ آپ کے تصور کی، آپ کے دماغ کی قوت سے آتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے دماغ کا ایک تصور کا ہی ایک حصہ ہے۔ آپ نے اس کو دیکھا تو کبھی ہے ہی نہیں، تو تصور ہے کوئی نہیں، بیٹھ کے رٹے لگا رہے اور سمجھ رہے اس منتر سے ہوگا۔ کوئی سمجھ رہا ہے ننگا ہو کے بیٹھ جاؤں گا تو جن حاضر ہو جائیں گے، کوئی سمجھ رہا ہے الٹا لٹک جاؤں گا تو جن حاضر ہو جائیں گے، کوئی سمجھ رہا ہے لڈو لے جاؤں گا تو جن حاضر ہو جائیں گے، کوئی سمجھ رہا ہے گوشت لے جاؤں گا تو جن۔ ایسے نہیں ہوگا، وہ نہیں آئیں گے آپ کے پاس ایسے، جب تک آپ کے اندر اپنے تصور کی، اپنے بلیف کی قوت نہیں ہوگی۔ تو بڑا آسان سا عمل بتایا، بریدنگ ایکسرسائز جو بتائی ہے اس کو کریں تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ، اور کسی بھی عزیز کے اوپر جو فوت ہو گیا، جو نئے ہیں ان کو 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ چیلنج ہے میرا، کمنٹس کھولے ہوئے ہیں، کمنٹس میں بتائیں کیا ہوا ہے، آ جائے گا وہ جس طریقے سے بتایا، ٹھیک ہے؟ کوئی کویسچنز ہو موسٹ ویلکم، کمنٹس جو ہیں اپروول پہ ہیں، کمنٹس سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، اور آنے والی جو ویڈیوز ہیں کائنڈلی اس کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔